آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک فیض آباد دھرنا کیس تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا سخت فیصلہ آیا تھا، اور اتنا سخت آیا کہ پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بہت سی سختیاں آنا شروع ہوئی۔ وہ کیس ایک دفعہ پھر سماعت کے لیے آ گیا ہے۔ اس کیس میں بنیادی محرک جو تھے، جن کے اوپر الزام آتا تھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ جنرل فیض حمید تھے۔ اس کیس کا کیا مستقبل ہے اور اس کیس سے ریلیٹڈ منصف کا یا ملزم کا کیا مستقبل ہے؟ میرے خیال میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فائز عیسیٰ صاحب کے آتے ہی انہوں نے وہ کر دیا جس کا ہمیشہ سے وہ تھا کہ یہ کہیں یہ نہ کر دیں، یہ کھڑاک کر دیا انہوں نے۔ اور کل اچانک آیا تو مجھے بھی یقین نہیں آیا شروع میں، کہ میں نے سمجھا شاید چیف جسٹس کا عہدہ بننے کے بعد فائز عیسیٰ صاحب کچھ بدل گئے ہوں گے، ہلکا پھلکا تو بندہ بدل جاتا ہے، لیکن انہوں نے یاد رکھا اور اس کیس کو لگا دیا۔ یہ کیس بڑا سینسیٹیو ہے، یہ وہ کیس ہے جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کم از کم 4 سال تک اذیت میں مبتلا رہے، کیونکہ نومبر 2017 میں اس کیس کا انہوں نے فیصلہ دیا۔ فیض آباد دھرنے کا کیس تھا، آپ کو پتہ ہے کیس یہ تھا کہ جو ایک مذہبی جماعت ہے اس نے دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، زندگی بالکل معطل کر دی تھی، اسلام آباد میں آنا لوگوں کا محال کر دیا تھا۔ اسلام آباد پنڈی کے جنکچر پہ ایک فیض آباد ہے چوک، تو وہ بلاک کیا، تو اس کی وجہ سے پورا بہت زیادہ نظام زندگی معطل ہوا، بلکہ اسلام آباد میں حکومت کا نظام بھی معطل ہوا، تو ایک سول حکومت بالکل ایک اس کو پاؤں پہ لے آئے تھے۔ تو یہ اور مذہبی کارڈ بھی یوز ہوا تھا، تو اس پر جو ان کی ججمنٹ تھی وہ کافی کوٹ بھی کی گئی، کافی حساس بھی تھی، اور وہ اس میں انہوں نے ظاہر ہے آپ نے جن کا نام لیا، فیض آباد دھرنا کیس نہیں بلکہ فیض حمید کیس، تو وہ یہ دونوں فیض کٹھے ہو گئے نا، فیضین تھے، فیض احمد فیض ہو گئے نا۔ ہاں تو وہ فیض آباد دھرنا نہیں تھا، فیض حمید کیس تھا، اس وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ اس کی پیسے جیسے تقسیم بھی، ہاں اس میں جو پیسے تقسیم ہوئے اور کہا گیا کہ آپ ہمارے اپنے ہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے پھر وہ ایک تاثر آیا، اور پھر جو فیصلہ آیا اس کے بعد اس کو اچھا نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد جناب کوئی کون سے کہاں سے کوئی آگے گواہان، کون سے ڈوگر اور کیا، اور انہوں نے جناب آ کے کہا کہ جی فائز عیسیٰ صاحب کرپٹ ہیں، ان کی وائف کرپٹ ہیں سرینا عیسیٰ، ان دونوں کی کریکٹر اسیسینیشن سوشل میڈیا پہ ہوئی، ان کے خلاف ریفرنسز بنے، ان کے خلاف پریس کانفرنسز ہوئیں، ان کے خلاف بولے پی ٹی آئی کے رہنما، تو اور اس کے بعد ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ ان کو کبھی کہاں پیش ہونا پڑتا تھا، کبھی ایف آئی اے کے دفتر میں، کبھی ایف پی آر کے دفتر میں، کبھی کسی عدالت میں۔ ایک موقع پر تو وہ سپریم کورٹ میں رو بھی پڑی تھیں، اور کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، یہی جج صاحب خود کٹہرے میں کھڑے ہوئے اپنے ساتھی ججز کے سامنے، کچھ ججز نے ساتھ دیا، کچھ نے دغا کیا۔ تو بہرحال وہ ایک ایسا کیس تھا جو پاکستان میں بہت ہائی پروفائل کیس ہوا، اور اس کیس نے فائز عیسیٰ کو بڑے دکھ دیے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے زخموں کو کریدا ہے۔ اور ابھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ٹھیک بات ہے کہ فیض حمید جو ہے وہ لوز کر گئے اپنی بہت ساری سپورٹ اور وہ ہے، لیکن پھر بھی وہ ہیں تو ادھر کے ہی، اور جہاں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ راندہ درگاہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ راندہ درگاہ اتنے بھی نہیں ہوئے، میری اطلاعات کے مطابق وہ ابھی بھی آرام سے گھوم پھر رہے ہیں۔